چلیے چلیں گے براہ راست اسلام آباد، جہاں پر معاون خصوصی سی پیک خالد منصور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو بھی ان کے مسائل تھے جو کہ ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں، اس کو کس حد تک حکومت پاکستان نے ریزالو کر دیا ہے، چاہے وہ ان کے پیمنٹ کے ایشو تھے، اور آئی ایم شیور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ای سی سی نے 100 بلین روپیہ جو سی پیک کی آئی پی پیز ہیں ان کو دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور 50 بلین آلریڈی ان کو دے دیا گیا، اور 50 بلین انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر ارادہ ہے کہ وہ بھی ان کو ڈسبرس کر دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا ایک بہت 100 بلین انہوں نے ای سی سی نے اپروو کیا، اور اس میں سے 50 بلین آلریڈی ڈسبرس ہو چکا ہے، اور اس کی انہوں نے بہت زیادہ ایکنالجمنٹ کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایشو یہ تھا کہ جو ریوالونگ اکاؤنٹ بڑے عرصے سے سال سے وہ اس کا تاخیر کا شکار تھا اور وہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا تھا، تو میں اگین جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں اور ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ وہ چائنیز کے لیے وہ کتنا اہم ہے، تو جانے سے پہلے اس کی بھی اپروول دے دی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا۔ اس کے علاوہ چائنیز کا مین یہ تھا کہ وہ جس قسم کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ان کو بہت زیادہ اپروول لینی پڑتی ہیں، اور بہت کوئی تقریباً 37 اپروولز ہیں جو کہ پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ سے ان کو اپروول لینی پڑتی ہے، اس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک بہت تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا ہمارے جانے سے 2-3 ہفتے پہلے، کہ اب اس میں جو رجیم ہے ہماری اپروول کی وہ کمپلائنس رجیم کر دی گئی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹرز جو ہیں ان سے انڈرٹیکنگ لی جائے گی کہ انہوں نے لا آف دا لینڈ کے مطابق ان چیزوں سے کمپلائی کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری پھر انویسٹر کے اوپر ہوگی، اور اس کی کمپلائنس یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ آڈٹ رجیم سے اس کو پورا کیا جائے گا، اور آبویسلی اگر اس کے اندر نان کمپلائنس ہوگی تو اس کی کوئی فال آؤٹس ہوں گے انویسٹرز کے اوپر۔ لیکن انویسٹر یہی چاہتے تھے کہ جس وقت ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جائیں اسپیشل اکنامک زون میں تو ہمیں ایک پلگ اینڈ پلے ٹائپ کا انوائرمنٹ ملے، اور پلگ اینڈ پلے کا انوائرمنٹ یہ ہے کہ زیادہ دن کہ وہ 37 جگہ اپنے اپروولز این او سی لیتے پھریں، اور اس کے بعد ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے جس کے اندر لینڈ کی ایلوکیشن سے لے کر اور ان اپروولز تک ہے، تاکہ وہ جلد از جلد اپنا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اس کے بعد سی پیک اتھارٹی کے اندر پورا کا پورا فیسیلیٹیشن سینٹر ماشاءاللہ اٹ از آلریڈی اپ اینڈ رننگ، اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم نے جتنے بھی چائنیز انویسٹر ہیں ان کو سی پیک اتھارٹی میں بلایا، اور ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ سی پیک اتھارٹی ان کے لیے ایک سنگل فوکل پوائنٹ ہے، اور اب جو چائنیز ہیں وہ اپنے مختلف مسائل کو ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم سنتے ہیں، اور میری یہ ٹیم میرے برابر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب سیکٹورل اسپیشلسٹ ہیں، اس کے اندر ایک ایک سیکٹر کو ایک ایک ریسرچ ایسوسیٹ جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے، اور اس کے بعد وی آر بلیسڈ ود 3 things، اور یہ بھی کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ اگر کوئی مسئلہ چائنیز انویسٹر کا ہے جس میں پالیسی کے اندر کوئی ایشو ہے تو ہمارے پاس کیبنٹ کمیٹی آن سی پیک ہے، اور وہاں پر ان مسائل کو رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پالیسی کے اندر ایشو ہے، کوئی امینڈمنٹ ہے، تو وہاں پر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور وہ فورم امپاورڈ ہے اور ڈیسیژنز لینے کے لیے، اور پھر اس کی ریٹیفیکیشن کیبنٹ میٹنگ میں ہوتی ہے۔ اگر کسی بھی انویسٹر چاہے وہ ایگزسٹنگ ہو یا آنے والے ہوں ان کے آپریٹنگ ایشو ہیں تو اس کے لیے چائنا پاکستان ریلیشن شپ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں فورم سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے چائنیز کے لیے، تو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی بہت فرنٹ اینڈ کے اوپر اویلیبل ہے، اور پرائم منسٹر نے چائنیز انویسٹرز کو اور باقی وہاں پر جتنی کمیونیکیشن کی ہے وہ ان کو باور کروا دیا ہے کہ اگر سی پیک اتھارٹی ایک 1 ونڈو آپریشن ہے تو اس ونڈو کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں، اور انہوں نے کمٹمنٹ ان کو دیا کہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے ان کو جلد از جلد ان کو ریزالو کیا جائے گا۔ تو یہ جو پہلی میٹنگ تھی میرے اپنے تجربے کے مطابق دس واز ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمیونیکیشن، کہ نہ صرف ان کو یہ بتانا کہ کس قسم کی فیسیلیٹیشن، کس قسم کا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اویلیبل ہے، بلکہ ساتھ میں پرائم منسٹر نے اپنی بھی کمٹمنٹ دی کہ آپ کے مسائل کو جلد از جلد حل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اب یہی والی بات ہے کہ یہ مسئلے ہوتے ہیں کوئڈ پرو کو کے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اکنالج کیا
تو جو ہمارے کچھ سی پیک کے پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہیں، جس کے اندر کچھ پاور پروجیکٹس ہیں جن کا فائنینشیل کلوز نہیں ہو رہا، حالانکہ ان کے میجر سپانسر چائنیز ہی ہیں، کیونکہ ان کی کوئی تھوڑی بہت اپریہنشن تھی جس کو ریزالو کر دیا گیا ہے، یا ML1 کا پروجیکٹ ہے، تو اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پرائم منسٹر نے کمیونیکیٹ کیا، اور جواباً انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جس قسم کی اب انوائرمنٹ ہے اور جس قسم کی فیسیلیٹیشن ہمارے انویسٹرز کو آپ ہم پہنچائیں گے، اور اس کے بعد جو مسائل آپ نے ہمیں کمیونیکیٹ کیے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو ہم جلد از جلد ریزالو کریں گے۔ اچھا، یہ تو پہلی میٹنگ تھی۔ اب جو دوسری میٹنگ تھی جس کا میں نے آپ کو شروع میں تذکرہ کیا، وہ 19 میٹنگز ہوئی ہیں، وہ چائنیز کے جو لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں، اور وہ سیکٹورل ہیں، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ریفائننگ ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میں بہت بریفلی آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن سیکٹرز کے اندر ہم نے ان کے ساتھ یہ میٹنگز کی، اور یہ جس طرح میں بتا رہا ہوں 1 میٹنگ تھی، اور ہر میٹنگ کو پرائم منسٹر صاحب نے شیئر کیا۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے ان ساری کی ساری کمپنی سے جب انگیج کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ان سے انگیج کیا، اس سے پہلے اس کی باقاعدہ تیاری کی گئی، ان کو کانٹیکٹ کیا گیا، اور ان لوگوں نے ہمیں اپنے پرپوزلز بھیجے کہ ان چیزوں کے اندر ہم آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ پاکستان کے وہ سیکٹرز جن کی ہماری معیشت کو ضرورت ہے پیراڈائم شفٹ لانے کے لیے، اس کے لیے یہ میری اپنی ٹیم کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اور کانٹیکٹس ہیں ریسرچ سینٹر، ان کے ساتھ ایک ایکسٹریم ریسرچ کی گئی، اور اس کے بعد ایک کتاب مرتب کی گئی جس کو ہم نے کہا کہ پچ بک، اور اس پچ بک کا ٹائٹل ہے انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ اگر وہ مجھے آپ بک دکھائیں تو میں آپ کو ذرا وہ شو کر سکوں۔ اچھا، تو وہ بک ایسی تھی کہ جس میں اندر یہ سارے سیکٹرز کے اندر کمپیٹیٹیو انالیسس کیا گیا کہ وہ ریزن کیا ہے کہ چائنیز آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں کمپیئر ٹو ادر ان کی پریفرڈ ڈیسٹینیشن ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، چاہے وہ ویتنام ہے، چاہے وہ کمبوڈیا ہے۔ تو ان سارے سیکٹرز کے اندر یہ بھی ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہمارے پاس کس قسم کے فسکل انسینٹیو ہیں جو کہ ان آلٹرنیٹیو جو انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہیں ان کے برابر ہیں یا ان سے بہتر ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری پریپیئرنیس کیا ہے ہمارے اسپیشل اکنامک زون میں جہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بک جو ہے میں بتاؤں گا کہ اس کو پھر پریزیڈنٹ شی کو اور پریمیئر لی کو پریزنٹ کی گئی، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی کہ ان سیکٹرز کے اندر آپ اپنے انویسٹرز کو کہیں کہ وہ آئیں، اور ہمارا ملک ان کو بہترین انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن بھی مہیا کی جائے گی۔ پہلی والی جو میٹنگ تھی وہ میرے اپنے تجربے کے مطابق وہ بہت ایکسائٹنگ ہے کہ ایک بہت بڑا کنسورٹیم ہے جو پٹ ٹوگیدر ہوا۔ اس کے اندر ایک ہوا زونگ ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس کے بعد ون آف دا ورلڈ لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی CCCC جو پاکستان کے اندر آلریڈی کافی سارے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ کر رہی ہیں، اور ان کی ایک سی پورٹ ان کی کمپنی ہے۔ ان تینوں نے اپنی پرپوزل یہ دی کہ وہ گوادر کے اندر لو کاربن ریسائکل پارک جو ہے کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے وہ ہائی ویلیو میٹلز کو ری پروسیس کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے۔ اور جی یہ اسٹیل اینڈ پیپر، اسٹیل اور پیپر، آپ سوال کیجئے گا پھر میں جواب دے دوں گا، پہلے مجھے بریفنگ ذرا۔ جی نہیں، یہ جو ہے نا یہ پیپر اور اسٹیل ریسائکلنگ پروسیسنگ ہے، لو کاربن، جو کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی ہوگا، اور اس کی ایسٹیمیٹڈ اس کی جو انویسٹمنٹ ہے کوئی تقریباً $4.5 بلین ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا جو پروجیکٹ ہے اس سے کوئی تقریباً 13.4 ملین ٹنز پر اینم ہائی ویلیو ایڈڈ جو میٹلز ہیں وہ اس کو ریکور کریں گے ایکسپورٹ پرپسز کے لیے، اور تقریباً اس سے 40,000 جاب جو ہیں وہ ان کو مہیا ہوں گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اس کے اندر پراپر فیسیلیٹیشن ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 سال کے اندر ہم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو فیز 2 ہے گوادر کا، اس کا تقریباً سارا ایریا آکوپائی کر لے گا۔ اس کے بعد جو دوسری میٹنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھی، وہ ایگریکلچر سیکٹر سے تھی اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے تھی، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ چائنا کی جو امپورٹنٹ
جو یا تجربہ کار کمپنیاں ہیں جن کے پاس ریسرچ بھی ہے, جن کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے, ان کو کانٹیکٹ کیا جائے اور ان کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کر ہمارے جو کاشتکار بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کو ہر قسم کی ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز فراہم کریں. جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے انویسٹمنٹ کریں تاکہ ہماری کراپس کی ایلڈ بھی بہتر ہو, ہمارے سیڈ کی کوالٹی بھی بہتر ہو, کیونکہ ہماری 80% اکانومی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کمپنی ہے CMEC اور یہ پاکستان کے اندر بے شمار پروجیکٹ کر چکی ہے. تو انہوں نے اپنی ایک پرپوزل سبمٹ کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ٹرانسفرنگ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. انیشلی یہ G2G ایڈ بیسس پہ ہوگا, کوئی $50 ملین سے وہ کریں گے, اور اس کے اندر وہ ایگریکلچر میکنائزیشن کی جو کوآپریشن ہے وہ کسانوں کو اس کی ٹریننگ دیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں ہماری جو اکانومی ہے یا ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ اتنی زیادہ وہ میکنائز نہیں ہے. تو اس کے اندر وہ پوری ڈیمونسٹریشن بھی ہوگی اور ٹریننگ بھی ہوگی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ وہ پاکستان میں LNG سٹوریج فیسلٹی بھی قائم کرنا چاہتے ہیں کراچی پورٹ کے اوپر, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر وہ کوئی لوکل کسی پارٹنر کے ساتھ مل کے یہ JV کریں گے اور تقریباً $500 ملین کی یہ انویسٹمنٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. پھر ایک اور کمپنی ہے جو آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہے بائی دا نیم جانگ بانگ گروپ, اور یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیسٹیسائڈز کی پروڈکشن کی وہ فیکٹری لگا رہے ہیں وہ M3 کے اندر. اب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی آپ یہاں پر ہماری جوائنٹ وینچر کروا دیں. تو جانے سے پہلے جب ارادہ مصمم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بڑی مدد کرتا ہے. تو پاکستان کی جو فرٹیلائزر کی سب سے بڑی کمپنی ہے فوجی فرٹیلائزر کمپنی, انہوں نے اس کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا اور انہوں نے کہا کہ پیسٹیسائڈز میں, کیٹل اینڈ پولٹری فیڈ میں اور کارپوریٹ فارمنگ میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کر کے جوائنٹلی اس کے اوپر کام کریں گے. اور اس سے یہ جو چائنیز کمپنی ہے وہ پاکستان کے اندر کارن جس کو ہم مکی کہتے ہیں وہ اور سویا بین کی کاشت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی جو پھر اس کی جو ہارویسٹنگ ہوگی وہ ساری کی ساری وہ چائنا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. اور اس جو میٹنگ ہوئی اس کے اندر ان کے چیئرمین نے بھی کیا, فوجی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اپنے اس ارادے کو اس کو باقاعدہ اس کی پلیج کیا. پھر تیسری جو ایگریکلچر کمپنی ہے اس کا نام ہے رائل گروپ, اور یہ کمپنی پاکستان کے اندر فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز فری پارک کرنا چاہتی ہے فار دا بفلو, اور اس کے اندر کوئی $50 ملین کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی 4 لارج سکیل بفلو فارمز تقریباً 8,000 پہلے ہیڈز کے ساتھ وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی ملک کی ڈی پروسیسنگ کریں گے, اور اس کے اوپر کوئی جو انیشل فیکٹری ہے اس کے اندر کوئی تقریباً $30 ملین کا خرچہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ہیں جس کے اندر ملک پاؤڈر ہے, چیز ہے, پیکج ملک ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہماری جو بھینسیں ہیں ان کی ایلڈ بڑھانے کے لیے اس میں بھی بڑی ریسرچ ہے وہ سب کریں گے. اور اس کے بعد یہ سارا کا سارا جو پروڈکٹ ہے اگین یا وہ پاکستان میں اس کے مارکیٹ کریں گے, موسٹ امپورٹنٹلی وہ چائنا میں کرنا چاہتے ہیں. اس کمپنی کے ساتھ بھی فوجی فرٹیلائزر کمپنی یا فوجی فاؤنڈیشن نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کروا دیں, کیونکہ ان کے پاس زمینیں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لیز بیسس کے اوپر یہ بہت اچھی ایک JV قائم ہو سکتی ہے. پھر ٹیکسٹائل کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیکسٹائل کے اندر ڈیو ریسرچ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ایک ان کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کی, اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ تقریباً 35 جو لیڈنگ ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ہیں انہوں نے اس پہ حصہ لیا. وہ 3 گھنٹے کی ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن تھی, اور اس کے بعد ان کو ہم نے ایک کمپیٹیٹیو انالیسس کر کے ایک بزنس کیس پریزنٹ کیا کہ وہ پاکستان میں جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے اندر کس طرح وہ اپنا ایک سکسیسفل بزنس کر سکتے ہیں, اور یہ سارا کا سارا ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے. تو یہاں پر ایک کمپنی ہے ٹیکسٹائل فیشن کے نام سے, تو انہوں نے اپنا بزنس پہلے اسٹیبلش کیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے پوٹینشیل دیکھا تو انہوں نے 100 ایکڑ لینڈ خریدی ہے. اب اس کے اندر وہ اپنا پورا کا پورا ایک انڈسٹریل ٹیکسٹائل کلسٹر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کوئی تقریباً 250 ملین کا ان کا ارادہ ہے. ان کے بھی چیئرمین نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کیا, اور اگین جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس ہیں وہ کریں گے, اور اس 100 ایکڑز کے اندر پوری سپلائی چین وہ قائم کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلسٹر ہے, کہ ان کو کوئی بھی کمپوننٹ جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا وہ امپورٹ نہ کرنا پڑے. یہ لاہور سے فیصل آباد تک ہے یہ جو اراضی ہے
نہیں جی نہیں، یہ تو انہوں نے قصور، لاہور قصور روڈ کے اوپر 100 ایکڑز کی لیے. جی ہاں جی. اس کے بعد جی جو پھر نیکسٹ جو ہمارا سیکٹر تھا وہ انفراسٹرکچر کا تھا، اور یہ آپ آلریڈی یہ سن چکے ہیں کہ چائنا روڈ اینڈ برج کنسٹرکشن کمپنی ہے CRBC، انہوں نے 10 JCC کے اندر کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ساتھ ایک اپنا MOU سائن کیا تھا، اور ان کا جو ارادہ ہے کہ وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون 3.5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہوگی، کیونکہ جو علاقہ وہ مچھر کالونی کا ہے، وہ جو سبرب ہے اس کو وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ ریلوکیٹ کریں گے. تو اگین اس کے اوپر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ اس کو بہت پروفیشنل طریقے کے ساتھ، پراپر انٹریکشن کرنے کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہے ان کو انگیج کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو آگے چلایا جائے گا. بھائی یہ پروجیکٹ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون ہے، جس پہ MOU سائن ہوا تھا کراچی پورٹ ٹرسٹ اور CRBC کے درمیانی، چائنیز کمپنی ہے. تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو ذرا انہوں نے اپنی بریفنگ دی ہے کہ وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے، اور بڑے پروفیشنل طریقے سے اس کو لے کر آگے چلیں گے. کیونکہ اس کے اندر میں نے بتایا کہ جو مچھر کالونی کے باسی ہیں ان کے لیے بھی ماڈرن وہ ان کے لیے ریزیڈنس بنانا چاہتے ہیں ایز پارٹ آف دس پروجیکٹ. تو ان کو باقاعدہ انگیج کیا جائے گا اور ان کو بڑے سائنٹیفک طریقے کے ساتھ کیا جائے گا. اس طرح جس طرح ہم نے تھر کے جو باسی ہیں، جب وہاں پہ تھر پروجیکٹ کیا تھا تو ان کو بھی انگیج کیا تھا کہ کیا ان کی ضرورت ہے، تاکہ وہ پورا کا پورا ایز اے سٹیک ہولڈر اس میں حصہ لیں. اس کے بعد جو نیکسٹ سیکٹر ہے جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آفٹر ٹیکسٹائل اینڈ ایگریکلچر وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اور اس کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں اہم ہے، کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 65% ہماری آبادی ہے، 65% وہ ایسی ہے کہ جس کی عمر 40 سال سے کم ہے اور ان کے پاس اپروپریٹ سکل ہیں. اور دس از واٹ چائنا ریکوائرز، کیونکہ چائنا کے اندر جو ورک فورس ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے اندر یہ ریسٹرکشن تھی کہ وہاں پر کوئی بھی ایک جوڑا جو ہے وہ ایک سے زیادہ ان کے پاس بچہ نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر ان کے جو لوگ ہیں وہ اب خاصے عمر رسیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ چائنا کی جو انڈسٹری ہے وہ ٹرانزٹ کر گئی ہے ہائی ٹیک میں، تو اس قسم کے لوگ بھی اویلیبل نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کمپیریٹیو ایج ہے کہ ایک تو ہمارے پاس سکلڈ ورک فورس بھی ہے، اور دوسرا ہماری جو کاسٹ آف مین پاور ہے وہ چائنا سے 2 گنا سستی ہے. اور یہ ہماری یوتھ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، جہاں پر ہنڈریڈ تھاؤزینڈ آف پیپل کوڈ بی امیڈیٹلی انڈکٹیڈ. اور پہلی کمپنی جو تھی وہ نیو سافٹ میڈیکل سسٹم ہے، اور یہ کمپنی ایسی ہے جو آپ کے میڈیکل ایشوز کے اندر جو ڈائگنوسٹک اکوپمنٹ ہے وہ بناتے ہیں، اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایک انیشل $30 ملین سے یہ اپنا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد فیز 2 کے اندر اس کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلی کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. تو تقریباً کو $200 ملین کی انویسٹمنٹ کی انہوں نے اپنا ارادہ اس پہ ظاہر کیا ہے. پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہو رہی ہے تو اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے آپٹیکل فائبر. فیز 1 میں آپٹیکل فائبر لگ چکی ہے جو پشاور سے لے کر راولپنڈی تک ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ آپٹیکل فائبر